السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہ کی توفیق سے سورۃ النساء کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ابھی تک ہم سورۃ النساء کی 70 آیات پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 71 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو جیسا کہ مضمون گزشتہ رکوع سے چلتا آ رہا ہے منافقین کے حوالے سے اور ان کے رویوں کے حوالے سے، تو اس رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے مزید کچھ رویوں کو ہمارے سامنے بے نقاب کیا ہے اور ان کے کردار سے پردہ اٹھایا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 71 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذو پکڑو، اخذ یاخذ سے امر کا صیغہ ہے، خذ خذو پکڑو، حذرکم اپنا بچاؤ۔ حذر کا معنی ہوتا ہے بچاؤ یا بچاؤ کا سامان، اور اسی سے مراد لیا جاتا ہے وہ سامان جس سے میدان جنگ میں کوئی شخص اپنا بچاؤ کرتا ہے، جو دفاعی ہتھیار ہوتے ہیں، دفاعی ساز و سامان ہوتا ہے، وہ اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ اور یہ باب ہے حاضر یحذر، تو جس کا معنی ہوتا ہے بچنا، جیسے قرآن پاک میں فاحذروہم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو، یعنی احتیاطی تدابیر اختیار کرو۔ فانفروا پس تم نکلو، نفر ینفر سے ہے امر کا صیغہ، پس تم نکلو، ثباتن دستوں کی صورت میں، ثبات جمع ہے صبتن کی، اور صبتن کہتے ہیں دستے کو، یا جو ٹکڑی ہوتی ہے، چھوٹی جماعت، چھوٹا سا لشکر ہوتا ہے، اسے صبتن کہا جاتا ہے۔ اوِنفروا یا تم نکلو، جمیعاً سب کے سب اکٹھے، تو دستوں کی صورت میں نکلو یا سارے کے سارے اکٹھے بڑے لشکر کی صورت میں نکلو۔ تو اس آیت کا مضمون جیسا کہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ غزوہ احد کے بعد جب مسلمانوں کو ظاہراً شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو مدینہ کے آس پاس کے جو قبیلے تھے اور لوگ تھے وہ بڑے دلیر ہو گئے، اور وہ مسلمانوں کو طرح طرح کی دھمکیاں دینے لگے، ستانے لگے، اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سوچنے لگے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو یہی لگتا تھا کہ آج فلاں قبیلہ حملہ کر دے گا، آج فلاں طرف سے حملہ ہو جائے گا، تو ہر وقت ایک ڈر اور خوف کی کیفیت طاری رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال میں حکم دیا ہے کہ تم جب بھی مدینہ سے باہر نکلو یا مدینہ کے اندر رہو، تو تمہارے پاس جو تمہارا دفاعی اسلحہ ہے وہ موجود ہونا چاہیے، تمہیں احتیاطی تدابیر اختیار کر کے رہنا چاہیے، اور پھر دستوں کی صورت میں نکلو یا سارے کے سارے اکٹھے نکلو۔ تو عام طور پہ دو ہی طریقے تھے جنگ کے، ایک یہ تھا کہ جیسے عام طور پہ جنگ ہوتی سارے کے سارے حملہ کرتے، دوسرا یعنی کہ دستوں کی صورت میں جسے گوریلا جنگ کہا جاتا ہے، تو وہ بھی ہوتی۔ تو عرب میں دونوں ہی طریقے موجود تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کو ذرا ہوشیار رہنے اور چوکنا رہنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں منافقین بھی بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالتے، اور وہ مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی پوری کوشش کرتے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک تم میں سے بعض وہ ہیں، لمن البتہ جو، لا یبطئن سستی کرتا ہے، دیر کرتا ہے، یا دیر کرے گا، سستی کرے گا۔ لا یبطئن یہ بطأ یبطئ وہاں سے یعنی کہ مضارع ہے، اور اس کے اینڈ پہ نون تاکید ثقیلہ ہے، تو جس کا معنی ہے کہ وہ ضرور دیر کرے گا۔ تو بطأ کا معنی ہوتا ہے سستی کرنا یا کسی دوسرے بندے کو سست کر دینا، خود سست ہونا یا کسی کو سست کر دینا۔
خود دیر کرنا یا کسی کی ہمت جو ہے اسے توڑ دینا، تو اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، پیچھے رہ جانا یا کسی کو پیچھے چھوڑ دینا۔ جیسا ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس بندے کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، تو وہاں پہ بطأ کا معنی ہے پیچھے کر دیا، اس کا عمل اسے آگے لے کر نہیں جا سکے گا۔ تو بے شک تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جو ضرور دیر لگا دے گا، سستی کرے گا، یعنی تمہارے ساتھ میدان جنگ میں نہیں جائے گا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پس اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت، قالا وہ کہتا ہے قد انعم اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، علیہ مجھ پر، اذ جب، لم اکن نہیں تھا میں، معہم ان کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ، شہیدہ موجود یا حاضر۔ تو مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں وہاں پر نہیں تھا، میں بچ گیا۔ تو یہ منافقین کا رویہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اب جیسے غزوہ احد میں مسلمانوں کو ظاہری طور پہ شکست ہوئی تو منافقین نے بڑی باتیں کی کہ ہم بچ گئے، ہم نے بہت اچھا کیا کہ ہم وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ مل کر نہیں لڑے، ورنہ ہمارا حشر بھی وہی ہوتا جو مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَلَئِن، اور اگر، أَصَابَكُمْ پہنچے تمہیں، فضل من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل، لَيَقُولَنَّ وہ ضرور کہتا ہے یا وہ ضرور کہے گا، کیا کہے گا؟ کأن لم تکن بینکم وبینہ مودۃ، کأن گویا کہ، لم تکن نہیں تھی، بینکم تمہارے درمیان، وبینہ اور اس کے درمیان، مودۃ کوئی محبت، کوئی دوستی۔ مودۃ جو ہے یہ مصدر ہے جس کا معنی ہے دوستی یا محبت، تو یہ جملہ معترضہ ہے۔ کأن لم تکن بینکم وبینہ مودۃ، جملہ معترضہ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جملہ، اس کا تعلق نہ اگلے جملے سے ہوتا ہے نہ پچھلے سے ہوتا ہے، وہ ایک نیا جملہ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما دیتا ہے۔ تو وہ کہتے کیا ہیں، ان کا جو قول ہے وہ آگے آ رہا ہے، یہ درمیان میں ایک جملہ معترضہ ہے۔ یا لیتنی، کاش میں، کنت معہم میں ہوتا ان کے ساتھ، فافوز پس میں کامیابی حاصل کرتا، فوزاً عظیما بہت بڑی کامیابی۔ اگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل مل جائے، یعنی مال غنیمت مل جائے، فتح مل جائے، تو پھر کیا کہتے ہیں، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی مال غنیمت ملتا۔ اور یہ جملہ اس طرح بولتے ہیں گویا کہ مسلمانوں کے درمیان اور ان کے درمیان کوئی محبت، کوئی دوستی پہلے تھی ہی نہیں۔ تو کأن لم تکن بینکم وبینہ مودۃ، یہ دراصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو باطنی کیفیت ہے اس کا یہاں پہ اس کو بیان فرما رہا ہے، یعنی اس طرح وہ حاسدانہ طریقے سے کہتے ہیں، اور جیسے ایک حریف کو کامیابی ملتی ہے تو مسلمانوں کو کامیابی ملے تو خوش ہونے کی بجائے، یا کم از کم جو اسلامی اخوت کا تقاضا ہے اس کے تقاضے کے مطابق خوش ہونے کے بجائے کیا کہتے ہیں کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی مال غنیمت ملتا، اور اس طرح اظہار کرتے ہیں گویا کہ پہلے مسلمانوں کے ساتھ تعلق ان کا تھا ہی نہیں۔ تو یہ ان کا رویہ ہے منافقین کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلْيُقَاتِلْ پس لڑائی کریں، قاتل یقاتل سے فعل امر ہے، فَلْيُقَاتِلْ پس لڑائی کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین وہ لوگ جو، تو یہ الذین یہاں پہ فاعل ہے، فَلْيُقَاتِلْ کا فاعل الذین ہے، پس لڑائی کریں اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو، یا جنہوں نے،
یشرون الحیات الدنیا، جو بیچ دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے بدلے۔ تو اللہ کے راستے میں وہ لڑیں کہ جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یشرون کا معنی ہے بیچ دیتے ہیں۔ ویسے ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں کہ شرا یشری، اس کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے، بیچنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں جو بیچ دیتے ہیں۔ جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہ وہ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو نہایت ہی حقیر قیمت پر بیچ دیا، دراہم معدودہ، وہ چند گنتی کے درہم وہ لیے اور یوسف کو بیچ دیا علیہ السلام۔ تو یہاں پر بھی ترجمہ ہے جو بیچ دیتے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ، اور جو لڑائی کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ، پھر قتل کر دیا جائے۔ تو ایک باب ہے قاتل یقاتل مقاتلتاً، باب مفاعلہ، جس کا معنی ہوتا ہے آپس میں لڑنا، یعنی کہ دو افراد کا یا دو گروپوں کا آپس میں لڑائی کرنا، اس میں دو لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اور ایک ہے قاتل یقتل، قتل کرنا، تو یہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے، ایک طرف سے۔ فیقتل، پھر وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ، پس ان قریب ہم اسے عطا کریں گے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے منافقین کا تذکرہ کیا، اور اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ منافقین چاہتے یہ ہیں کہ ہماری نقصیر بھی نہ پھوٹے اور مال غنیمت بھی سارے کا سارا مل جائے، تو ہمیں کوئی تکلیف بھی نہ ہو اور فائدہ بھی مسلمانوں کے ساتھ جو غازی ہیں، مجاہد ہیں، ان کے ساتھ پورے کا پورا ملے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ لڑیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دی ہے، وہ لڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے مجاہد چاہیے، ایسے افراد چاہیے۔ اور پھر جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے اور وہ قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، یا وہ غالب آ جاتا ہے، تو ہر دو صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے منافقین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے مجنوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جو صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ہے اور اپنے مفاد پر اس کی ہر وقت نظر رہتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ابھارتا ہے، یعنی کہ شوق دلاتا ہے، وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہے۔ تو یہ تشویق اور تحریض کے لیے ہے، یعنی کہ شوق اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، ایک جذبہ پیدا کر رہا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہے، لَا تُقَاتِلُونَ، نہیں تم لڑتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، حالانکہ بے بس، مستضعف اس کا معنی ہے مجبور یا بے بس، یہ اسم مفعول جمع کا صیغہ ہے مذکر کا، استضعف یستضعف، کسی کو کمزور سمجھنا، تو مستضعف وہ ہوتا ہے جس کو کمزور سمجھا گیا ہے، جو بے بس ہے، مجبور ہے۔ والمستضعفین، اور کمزور، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے۔ تو تمہیں کیا ہے، تم اللہ کے راستے میں لڑائی نہیں کرتے اور کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے۔ تو یہ مستضعفین کا عطف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہے فی سبیل اللہ پر، جس کا مطلب یہ ہے کہ کمزوروں کے حق میں لڑنا یہ فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ تو فی سبیل اللہ والمستضعفین، تو مستضعفین کی حمایت کے لیے جہاد کرنا یہ فی سبیل اللہ کے حکم میں شامل ہے۔ تو ان کمزوروں کے حق میں، ان کمزوروں کی خاطر تم کیوں نہیں لڑتے؟ الذین، وہ لوگ جو یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب،
अखरिजना, हमें निकाल, मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिम अहलुहा, मिन हाज़िहिल क़रया, इस बस्ती में से, अज़्ज़ालिम अहलुहा, इसके रहने वाले ज़ालिम हैं। तो जिस बस्ती के रहने वाले ज़ालिम हैं हमें उस बस्ती से निकाल ले। वजअल, और तू बना, लना, हमारे लिए, मिन लदुनका, अपनी तरफ से, वलियन, दोस्त, हिमायती। वजअल लना, और तू बना हमारे लिए, मिन लदुनका, अपनी तरफ से, नसीरा, मददगार। तो यहाँ पे अल्लाह ताला अहले ईमान को, अहले इस्लाम को लड़ाई के लिए उभार रहा है और उनमें एक जज्बा जिहाद पैदा करने के लिए ये फरमा रहा है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों नहीं लड़ाई करते। तो ये जो कमज़ोर लोग हैं, बेबस लोग हैं, जो मक्का में रह गए हैं या मक्का के आसपास दीगर बस्तियों में रह गए हैं और जो हिजरत करके मदीना नहीं पहुंच सके हैं, उनके यानी कि उनमें औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो उनके कबीले उन्हें वहाँ से निकलने नहीं दे रहे और जुल्म भी कर रहे हैं, तो वो पुकार पुकार कर कहते हैं कि या अल्लाह हमें इस ज़ालिम बस्ती से निकाल। तो गोया इस आयत करीमा से पता ये चलता है कि अगर कहीं किसी जगह पे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और वो कमज़ोर और बेबस और मजबूर मुसलमान हैं, तो बाकी अहले इस्लाम पर, बाकी मुसलमानों पर अगर वो मदद कर सकते हैं तो मदद करना फ़र्ज़ है। उन मुसलमान, कमज़ोर मुसलमानों के हक़ में जिहाद के लिए निकलना बाकी मुसलमानों पर फ़र्ज़ हो जाता है। और अगर मुसलमान जिहाद के लिए नहीं निकलते, उन्हें पता है जैसे फ़लस्तीन में जुल्म होता है और कश्मीर में जुल्म होता है, दीगर जगहों पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और अगर कोई मुल्क ये समझता है कि वो मदद कर सकता है लेकिन फिर भी मदद नहीं करता, खा वो किसी दुनियावी मफाद की खातिर या किसी सियासी मफाद की खातिर वो नहीं करता मदद, तो वो मुनाफ़क़त से काम ले रहा है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने आगे पीछे मुनाफिकीन का तज़किरा किया है और मुसलमानों का काम ये है कि वो ऐसे लोगों के लिए निकलें। अगर वो नहीं निकलते फिर वो मुनाफ़क़त कर रहे हैं, उनके दिलों में निफाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे मुस्तदअफ़ीन के लिए अल्लाह ताला से दुआएं किया करते थे। जैसा कि सही बुखारी में एक रिवायत है, आपने फरमाया अल्लाहुम्मा अंजिल वलीद इब्नुल वलीद, ए अल्लाह वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हिशाम और अय्याश बिन अबी रबिया वल मुस्तदअफ़ीन मिनल मुमिनीन, और कमज़ोर बेबस मोमिनों को नजात और रिहाई अता फरमा। तो आपकी दुआएं हुआ करती थी। फिर फरमाया अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, युक़ातिलूना, वो लड़ाई करते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया, युक़ातिलूना, वो लड़ाई करते हैं, फ़ी सबील तागूत, तागूत के रास्ते में। तागूत का लफ्ज़ बार बार हमारे सामने आ रहा है। तो सबसे बड़ा तागूत क्या है? शैतान। जैसे यहाँ पर क्या फरमाया, वो तागूत के रास्ते में लड़ाई करते हैं, फ़क़ातिलू, पस तुम लड़ाई करो, औलिया अश-शैतान, शैतान के दोस्तों से। तो गया कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने शैतान को तागूत कहा है। तो शैतान या हर शैतानी ताकत या जो शैतान के दोस्त, उसके चेले, उसके पैरोकार हैं, ये सब तागूत में शामिल हैं। इन्न कैद शैतान, बेशक शैतान की चाल, काना है, दईफ़ा, कमज़ोर। तो इस आयत करीमा से पता ये चला कि जो अहले ईमान हैं वो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हैं, वो रहमान के लिए लड़ते हैं, और जो काफिर हैं वो शैतान के लिए लड़ते हैं। तो एक तरफ रहमान है और दूसरी तरफ शैतान है। तो असल मुकाबला रहमान और शैतान का है। तो अहले ईमान अल्लाह तबारक व तआला के लिए जिहाद करते हैं और जो काफिर हैं वो शैतान यानी कि तागूत के लिए लड़ते हैं। और बिल आखिर गालिब आना है
रहमान ने, अहले ईमान ने। अगर अहले ईमान का ईमान रासिख है, उनके अंदर सब्र और तक़वा है, तो यकीनन वही गालिब आएंगे। व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई मोमिन हो तो तुम ही गालिब आओगे। तो शर्त है ईमान। व इन तस्बिरु व तत्तकू, जैसे कुरान पाक ने कहा है कि सब्र और तक़वा अगर तुम ये इख्तियार करो तो फिर कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, तुम ही गालिब हो। तो साथ ही फरमाया कि इन्ना कैद शैतानी कान ज़ईफ़ा, शैतान की चाल कमज़ोर है। अगरचे बज़ाहिर तुम्हें लगे कि शैतान की चाल बहुत बड़ी है, बड़ा ताकतवर उसका लश्कर है और उसके पास बड़े वसाइल हैं, लेकिन दर हकीकत शैतान की चाल कमज़ोर होती है। अभी आपने मुलाहज़ा किया कि अफ़गानिस्तान पर 40-42 ममालिक ने मिलकर हमला किया। इत्तेहादी अफवाज के पास दुनिया जहान का असलहा और वसाइल थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको यहाँ से ज़लील करके निकलने पर मजबूर किया। तो शैतान की ताकत जितनी मर्ज़ी बड़ी हो जाए वो कमज़ोर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पायदार वही काम है जिसकी बुनियाद हक़ पर है। तो जिसकी बुनियाद हक़ पर नहीं है, बातिल पर है, वो पायदार नहीं है, वो ताकतवर नहीं है। अगरचे वो लगे कि ताकतवर है, लेकिन हकीकत में ताकतवर नहीं है। इसलिए हमें इस बात पर इत्मीनान का इजहार करना चाहिए कि हम हक़ पर हैं, हमारे पास दीन हक़ है, इस्लाम है और पैगम्बर हक़ हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें इस पर पूरे इत्मीनान के साथ और ईमान के साथ मजबूत रहना चाहिए। बिल आखिर कामयाबी इसी गिरोह की है और शैतान की चाल कमज़ोर है। तो अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे, हक़ पर कायम रहने की तौफ़ीक दे। तो ये आज का हमने लेसन पढ़ा है आयत नंबर 76 तक। इसके बाद आगे मज़ीद मुनाफिकीन की जो रवैये हैं, उनकी जो बातें हैं, उन्हें भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे सामने रखेगा। तो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझकर उसके मुताबिक अमल पैरा होने की तौफ़ीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।